जानते। तो ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी है अलामा साहब, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँगा। असदुल्लाह मुजफ्फराबाद से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हम एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उलमाए किराम का खूबसूरत गुलदस्ता आपने बिठाया। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। और बिलखुसूस हमारी मुजफ्फराबाद की जानी पहचानी शख्सियत हजरत अल्लामा व मौलाना जनाब इमरान कादरी पंतनी साहब, बहुत खुशी हुई उनको देख के। अल्लाह ताला ने उम्र खजरी अता करी आमीन आमीन आमीन। और आप लोगों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे मजीद? बस आप लोगों से बात की गई। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें असद भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके सहाबा कराम का जो जज्बा था उस पर ज़रा रोशनी फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें मालिक खालिक लम यज़ल के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस पर और उनकी आल पर। और लाइव टीवी का मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। हमेशा ही की तरह आज भी इंतहाई मुदल्लिल और संजीदा गुफ्तगू के लिए, ख़ूबसूरत टॉपिक के लिए आपने मदू किया। और मैं ज़ाती तौर पर मैं आपको बताऊँ, हाफ़िज़ नजम साहब, जो आप इंट्रो में बात कर रहे तो दिल बाग बाग हो रहा था कि खूबसूरत पढ़े लिखे एंकर और जो इस्लाम का सही मुताला रखने वाला एंकर के साथ बात करने का अपना एक मज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट चैनल पे हाज़िरी रहती है, गुफ्तगू का मौका मिलता है, लेकिन मुदल्लल तरीके से गुफ्तगू करना कुरान और हदीस की रोशनी में यकीनन मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से खराज तहसीन पेश करता हूँ। बड़ा खूबसूरत आपने क्वेश्चन किया, और जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब उसामा चतराली साहब ने और मुफ्ती साहब ने भी गुफ्तगू की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर पारा नंबर 18 है, सूरह नूर और आयत नंबर 22 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क्या दरगुजर करें? क्या ही अच्छा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरगुजर करने वालों को अपना दोस्त रखता है, और वो माफ़ करने वाला है, दरगुजर करने वाला और बख्शने वाला है। तो बुनियादी तौर पर जो हमारा दीन इस्लाम है, इसका अक्स बड़ा खूबसूरत है। बेशक बेशक दीन इस्लाम की खूबसूरती और इसका खूबसूरत अक्स दरगुजर है। और आज के माशरे के अंदर जहाँ मैं और आप मौजूद हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है। एक सेकंड में बात पूरी दुनिया में फैल जाती है, लेकिन जब दीन इस्लाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये आगाज़ हुआ था दीन इस्लाम का, तो उस वक्त ये जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब ये इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचा कैसे? ये अफू दरगुजर से पहुँचा, ये अमन से पहुँचा, ये मोहब्बत से पहुँचा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक 63 साला ज़िंदगी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपकी मुबारक ज़िंदगी के अंदर ये अफू दरगुजर माफ़ करने का पहलू, ये उसाफ़ इतना खूबसूरत था कि कफ़ार भी आते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर कलमा शरीफ पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे बुनियादी तौर पर मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहूँगा, आज इस्लाम को डायरेक्टली टारगेट किया जाता है, और यहूद नसारा ये टारगेट करते हैं, जहाँ पगड़ी वाला दाढ़ी वाला नजर आए कहते हैं जी टेररिज्म, दहशतगर्द है। ये इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाता है। इसमें बुनियादी तौर पर हमारे मीडिया का भी किरदार होना चाहिए कि मीडिया चौथा सतून है, और यहाँ से दीन इस्लाम का जो खूबसूरत अक्स है अफू दरगुजर का, या इस्लाम के अंदर जो अमन मोहब्बत इखलास का दर्स देता है, अगर ये वाला अक्स हम दुनिया के सामने इंटरनेशनली अगर हम रखते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा पैगाम जो है वो डिलीवर हो सकता है। हमने इंटरनेशनल मीडिया को मैं उस दिन CNN पे एक प्रोग्राम दे रहा था, और उसके अक्स में जो फीडबैक आ रहा था, जो यहूद नसारा है, फीडबैक आ रहा था कि इस्लाम टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। कि देखें इस वक्त दीन इस्लाम के अंदर अब जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं, जैसे हज़रत बात कर रहे थे, जंग बदर, जंग ओहद, और जितने भी मार्के हुए जंगों के अंदर, तो दीन इस्लाम के अंदर अफू दर गुजर के वो मिसाल कायम की गई जो सुबह क़यामत तक रहेगी। फरमाया गया
کہ عورتوں کو چھوڑ دیا جائے, بچوں کو معاف کر دیا جائے, اگر یہ قیدی بھی بن جائیں ان پر کوئی ظلم و ستم نہ کیا جائے اور قربان جاؤں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور رفوع درگزر کی مثال آپ دیکھیں کہ جب فتح مکہ کے اوپر ایک کافر کی بیٹی کو لایا گیا, آج جو اسلام کے نام پر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر روڑوں پہ آتے ہیں نا, تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ننگے سر پر اپنی کالی کملی سے اس کا سر ڈانپا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں فدا کا و ابی, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمارے ماں آپ کے قربان, یہ تو کافر کی بیٹی ہے. تو حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں جی, اسد جاوید ہے ملتان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خالد جاوید صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ہیلو. خالد صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کئی بار زیادہ کرتا ہوں رات کو. تھوڑی سی آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے, اپنی لوکیشن ذرا چینج کر لیں گے تو بات صحیح سے سمجھ آ جائے گی. نام لیتا ہے اپنے آپ کہتے ہیں کم نہیں ہوتے, اس کے ارد گرد کا ماحول. ایکچوئل بات کروں تو 99% جو جھگڑوں کی علامت ہوتی ہیں وہ عفو درگزر نہ کرنا ہوتا ہے, اور شیطان جو ہے وہ ازلی دشمن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی فرما دیجیے جو آپ اللہ پہ معاملہ چھوڑتے ہیں, جی جو اللہ پہ معاملہ آپ چھوڑ دیتے ہیں, اس حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ وہ کیا کس زمرے میں آپ. خوبصورت سوال آپ نے کیا. تو لرائب طیبہ طاہر کتاب کے اندر جا بجا ایک تو ہوتا ہے صرف ایک مقام پہ آیا. اب سورہ آل عمران کی آپ تلاوت کر رہے ہیں, جیسے انٹرو میں آپ سورہ نور کی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ نور کی تفسیر آپ بیان کر رہے تھے, جا بجا اعلانات ہو رہے ہیں کہ اللہ خود اعلان فرما رہا ہے میں ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں, میں حق والوں کے ساتھ ہوں, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, میں معاف کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو ڈیفینیٹلی مالک لم یزل کی ذات اگر جس کے ساتھ ہو تو دنیا کا کوئی بندہ اس کو گرا نہیں سکتا, مالک لم یزل اس کو بلند کر دیتا ہے. اور یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا, امام طبرانی نے طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث روایت کی نقل فرمائے, تو اور اس کو صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو زندگی تھی, آپ کی جو تعلیمات تھی, تو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کل بروز قیامت اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ اٹھ جائیں جن کے اجر جو ہے وہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اب جو آپ نے سوال کیا اس کے اوپر میں آ رہا ہوں, وہ لوگ کھڑے ہو جائیں, صفیں بنا لیں, جن کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے. اب وہاں سائلنٹ ہو جائیں گے سب, ایسا کون سا اجر ہے جس نے اللہ رب العزت نے آج کے دن رکھا ہوا ہے. اب پھر منادی یہ ندا کرے گا, وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو معاف کرنے والے تھے, جو عفو و درگزر سے کام لینے والے تھے, وہ لوگ کھڑے ہو جائیں. تو اللہ اکبر, اس وقت جو ہے وہ معاف کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے تو مالک لم یزل اعلان فرمائے گا انہیں حساب و کتاب بغیر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے. ان کے لیے جنت کے دروازے وہ کھول دیے جائیں. یعنی کہ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ دین اسلام کے اندر ہم بریک بینی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں, نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو ڈیفینیٹلی پورا دین خیر ہی خیر ہے, پورے دین کے اندر امن ہی امن ہے. ٹھیک ہے, پورے دین کے اندر عفو درگزر والا ہی معاملہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ جزاک اللہ. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم لوگ نے سچ و جھوٹ ایک دسترخوان پہ اللہ کو یاد کر کے رزق کھایا جاتا تھا اور پھر بات چیت ہوتی تھی, پراپر ایک ڈسکشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن آج یکسر یہ معاملہ چینج ہو چکے ہیں. ہاں, آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ سیل فون میں وہ سوشل ایپس جو ہیں ان میں بیزی ہوتا ہے. نہ پیرنٹس کو ٹائم دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, نہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. ہر بندے کا جب گھر کی تعمیر ہوتی ہے نا, اب تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. وہ اسی ایکسپلینیشن کو میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا, اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں تو دعا سے پہلے اس پوائنٹ کو کلیئر کر لیں گے. خواتین و حضرات, اذان مغرب کا اسلام آباد راولپنڈی اور اس کے مضافات میں وقت ہو گیا ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کا 7واں روزہ افطار کی طرف بڑھے. اذان مغرب کے مضافات میں مغرب کی اذان کا جس کا تو نے
خواتین و حضرات، ایک بار پھر سے آپ کو رحمت رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. افطر گزر کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع تھا. جی علامہ صاحب آپ پوائنٹ کلیئر کریں پھر ہم دعا کی طرف. جی بالکل. گھروں کے اندر پرانے وقتوں میں ایسا ایک ماحول ہوتا تھا کہ تمام گھر کے فیملی ممبرز ایک جگہ پہ مل بیٹھ کر کے تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات ہوتے تھے اور جو مبارک زندگی ہوتی تھی صحابہ کرام کی ان کو پراپر ڈسکس کیا جاتا تھا. تو آج اس سچویشن کے اندر جو دور ہے تو یہ بالکل ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے اور آج کل کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ سیل فون میں وہ ایپ جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب جب گھر کی تعمیرات جب ہوتی ہے تو ہر بندہ کہتا ہے میرا روم کون سا ہوگا, میرا روم کون سا ہوگا, اور اس میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کتنی تیز ہوگی. میں اس دن ایک افطار ٹرانسمیشن میں تھا تو وہ سوال آیا باقاعدہ طور پر, حضرت صاحب یہ بتائیں جنت میں تو ساری نعمتیں ہوں گی, کیا انٹرنیٹ کی نعمت وہاں جنت میں ہوگی؟ تو میں اس کا سوال سن کے تھوڑا شاکڈ. پھر میں نے اس کو جواب دیا, میں نے کہا جو یہود و نصارہ کی یہ جو چالیں ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے معاملات کے اندر اس کا اچھا استعمال بھی ہے لیکن اس کا برا استعمال زیادہ ہے. تو کریں گے تو جنت تو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل یکسر چینج ہو چکے, تو ہم اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں, اپنی جو اولاد ہے ان کو ٹائم دیں تاکہ پراپر طریقے سے جو اسلام ہے چھوٹی چپلش جو ہے اس کے اندر نہ پڑے, زندگی آسانی پیدا کریں اور آسانی تقسیم کریں. اچھا یہ بیٹھے ہوئے ایک کام سے ریاض الصالحین کتاب ہے امام نووی رحمہ اللہ کی, اخلاقیات پر بہت عمدہ اس میں حدیث کا مجموعہ ہے. اپنے گھر میں روزانہ اس کی ایک تعلیم شروع کر دیں. دعا فرما دیجیے. السلام علیکم. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللهم إنا نسألك بأنت ربي الله لا إله إلا أنت أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا اللہ میرے مالک جو کچھ سنا کہا یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو اس کی برکت ہے یا اللہ عفو